محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب، اکثر اوقات یہ سوال پوچھا جاتا ہے، حاجی حضرات یا عمرہ کرنے والے ساتھی جو ہوتے ہیں آتے ہیں اللہ کے گھر سے عمرہ کر کے یا حج کر کے آتے ہیں، ساتھ وہ اپنے آب زمزم کا پانی لے کر آتے ہیں، تو آب زمزم کا پانی وہاں سے بہت کم ملتا ہے، اتنا زیادہ لے کر آ نہیں سکتے، یہاں پہ اتنا زیادہ پلا نہیں سکتے۔ کیا آب زمزم کا پانی جو ہے اس کے اندر یہاں سے پانی مکس کر دینا، کیا یہ کوئی دو نمبری تو نہیں ہے؟ یہ کوئی فراڈ تو نہیں ہے؟ کیا یہ پانی کا اثر اسی طرح رہتا ہے؟ آب زمزم خالص رہتا ہے؟ لینے والے کہتے ہیں کہ اگر خالص پانی ہے تو ہمیں دے دے، اگر خالص نہیں ہے تو رہنے دے۔ پینے والے بھی کہتے ہیں کہ پانی ہمیں خالص دیں، اگر پانی خالص ہے تو دے دیں۔ تو ادھر اتنے زیادہ احباب ہوتے ہیں، وہاں سے پانی کم ملتا ہے، ادھر لا نہیں سکتے، پلا نہیں سکتے، تو کیا اس کے اندر آب زمزم کے اندر پانی جو ہے یہاں کا پانی ملا کر آب زمزم کے پانی کو زیادہ کر سکتے ہیں؟ یہ اس کا اثر رہے گا؟ یہ دھوکہ تو فراڈ نہیں ہے؟ ناظرین، اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے اندر پانی ہم یہاں کا مکس کر سکتے ہیں، کہ یہ دھوکہ نہیں ہے، فراڈ نہیں ہے، دو نمبری نہیں ہے، یہ پانی اس کے اندر داخل کر دینا یہ جائز ہے، اس کے اندر پانی شامل کر دینا یہ جائز ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ناظرین، سنن نسائی کی حدیث نمبر 702 ہے کہ سیدنا طلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ جب مسلمان ہوئے اور پھر مدینے آئے، مسجد نبوی کی تعمیر شروع تھی، تو ان کا وفد بھی ان کے ساتھ آیا سارا۔ مدینے سے بہت دور تھا ان کی رہائش، تو جب مدینے آئے ان کا وفد آیا، آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام قبول کیا وفد نے، اور نمازیں بھی پڑھتے رہے، اور مسجد نبوی کی ابھی تعمیر جاری تھی، شروع تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے طلق بن علی کہ تم محنت کا کام کرو، کہ مسجد نبوی کی تعمیر جاری ہے، کہ تم مٹی کا گارا بناؤ اور ساتھ اینٹیں بھی پکڑاؤ۔ ناظرین، اس سے پتہ چلتا ہے سیدنا طلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محنت مسجد نبوی کے دیواروں کے اندر شامل ہے۔ تو سیدنا طلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے محنت کی اور ساتھ جو ہے اینٹیں بھی پکڑائی، تو ساتھ یہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم مسلمان نہیں تو اس سے پہلے ہمارا وہاں پہ ایک گرجا ہے، تو اس کا ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے طلق پانی لے کے آؤ۔ جب سیدنا طلق بن علی رضی اللہ تعالی پانی لے کر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، اور وضو کا بچا ہوا پانی اس کو سنبھالا، اور جو وضو کا بچا ہوا پانی تھا وہ اس پانی کو سیدنا طلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا۔ کہا، جب آپ یہاں سے واپس جاؤ گے تو وہاں جا کر جو گرجا ہے، آپ کی عبادت گاہ جو ہوتی تھی مسلمان ہونے سے پہلے، اس گرجے کو آپ نے گرا دینا ہے۔ تو گرانے کے بعد وہاں پہ اس پانی کو چھڑک دینا ہے۔ تو سیدنا طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا تو علاقہ بہت زیادہ ہے۔ وہ آگے سے فرماتے ہیں، الفاظ پر غور کریں، ان البلد بعید والحر شدید۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا علاقہ تو بہت زیادہ ہے اور شدید گرمی ہے، تو یہ پانی اتنا تھوڑا ہے، یہ پانی تو کم ہوتا جائے گا، یہ پانی ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے طلق بن علی کہ اگر آپ کو ڈر ہو یہ پانی ختم ہونے والا ہے، جب پانی ختم ہوتا جائے آپ اس کے اندر مکس کرتے جائیں، یہ پانی پکیزہ ہوتا جائے گا، پکیزہ ہوتا جائے گا۔ تو سیدنا طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی کرتے رہے، پانی جب خشک ہونے کو لگتا یا پانی کم ہو رہا ہے، وہ پانی کو اندر دوسرا پانی مکس کرتے رہے اور اس کو زیادہ بڑھاتے رہے۔ جب وہ اپنے علاقے میں پہنچ گئے، گرجے کو گرایا، وہاں پہ پانی چھڑکا
اور اس کے بعد مسجد بنا لی اور اس کے اندر نمازیں وغیرہ شروع کر دی پڑھنے۔ تو ناظرین و سامعین کرام، محدثین نے اس روایت سے، اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ وہاں پہ بھی پانی کم تھا، پانی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی جو وضو کا تھا وہ پانی کم ہوتا تھا، گرمی شدید تھی، علاقہ دور تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے اندر پانی ملاتے جاؤ، یہ پانی پاکیزہ ہوتا جائے گا۔ وہاں پہ بھی پانی کم تھا تو پانی اس کے اندر ملاتے گئے، پانی پاکیزہ ہوتا گیا۔ ناظرین، اسی طرح ہم جب جو بھی ساتھی کوئی حجاز یا عمرہ کرنے والے ساتھی آتے ہیں، واپس آتے ہیں، آ کر اپنے ساتھ آب زمزم کا پانی لے کر آتے ہیں، پانی بہت کم ہوتا ہے، پانی لانے نہیں دیتے، اور ادھر پانی پینے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں، لینے والے بہت زیادہ تھے، ادھر بھی پانی کی کمی تھی۔ سیدنا طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی۔ ادھر بھی اس حدیث سے محدثین نے جائز قرار دیا ہے کہ ادھر بھی یہ پانی کم ہے تو اس آب زمزم کے اندر پانی ملاتے جائیں گے، وہی پانی فضیلتوں والا، وہی پانی برکتوں والا، وہی پانی رحمتوں والا، اسی طرح پانی پاکیزہ ہوتا جائے گا جتنا بھی پانی اس کے اندر شامل کرتے جائیں گے۔ ناظرین، سائنسدان نے بھی یہ تجربہ کیا ہے، یہ مشاہدہ کیا ہے کہ آب زمزم کا پانی کا ایک قطرہ بھی ہو تو اس کے اندر اگر ہم پانی شامل کر لیں، جتنا بھی شامل پانی کر لیں، وہ پانی پاکیزہ ہے، پانی وہ رحمتوں والا ہے، پانی وہ برکتوں والا ہے، پانی وہ شفا والا ہے۔ جو بھی انسان جس نیت سے یہ پانی پیے گا تو اسے شفائیں ملتے جائے گی، جو بھی نیت انسان کرے گا اس کی نیتیں پوری ہوتی جائیں گی۔ اس سے پہلے بھی میں نے یہ آب زمزم کے متعلق پانی کے فائدے کیا ہیں، پانی کیسے پینا چاہیے، اس سے پہلے بھی میرے 2 بیانات میرے یوٹیوب چینل کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ سن سکتے ہیں۔ تو ناظرین، سائنسدان نے بھی تحقیق کی ہے کہ ایک قطرہ بھی آب زمزم کا ہو، اس کے اندر ہم پانی شامل کر لیں، سارے کا سارا پانی پاکیزہ فضیلتوں والا بنتا جائے گا۔ ناظرین، آج تو جدید دور ہے، تحقیق کا دور ہے اور میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانوں کا دور ہے، تو سائنسدانوں نے بھی تجربہ لیبارٹری سے کیا ہے کہ پانی اگر ایک قطرہ بھی آب زمزم کا ہو، تھوڑا ہو، اس کے اندر پانی زیادہ پلا سکتے ہیں۔ تو لینے والے کو بھی یہ محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں خالص پانی دو۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، اس سے محدثین نے یہ جائز قرار دیا ہے کہ یہاں پہ بھی آب زمزم کا پانی کم ہوتا ہے تو ہم اتنا زیادہ پانی کسی کو دے نہیں سکتے، لا نہیں سکتے، پلا نہیں سکتے۔ تو ہمیں اس کے اندر اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ ہم اس کے اندر پانی ملا سکتے ہیں، اس کے اندر جتنا بھی پانی ملانا ہو ملا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، ہمارے استاد ایک ہوتے تھے، تو بزرگ عالم دین تھے، کافی بہت بڑے نامور عالم دین تھے، بزرگ تھے۔ اللہ رب العزت ان کو مکمل سے دے، لمبی زندگی دے ان کو، اللہ ان کا رب العزت دیر سایہ ہمارے اوپر قائم دائم رکھے۔ ناظرین، ان کے پاس اکثر لوگ آتے ہوتے تھے، نیک آدمی تھے، پانی دم کرانے کے لیے آتے ہوتے تھے کہ یہ حضرت قاری صاحب، حضرت استاد محترم ہمارے پانی یہ دم کر دیں ہمارے بچوں کے لیے، فلاں فلاں کے لیے۔ تو ہمارے استاد جو ہوتے تھے پانی دم کر دیتے ہوتے تھے اور وہ کہتے کہ یہ جتنا پانی کم ہوتا جائے اتنا پانی اس کے اندر شامل کرتے جائیں، یہ آپ نے 8 دن پینا، 10 دن پینا، 1 دن میں ایسے ختم ہو جائے گا، جتنا پانی پیو اتنا پانی اس کے اندر ڈال دو، تو وہ پانی وہ اسی طرح بنتا جائے گا دم والا۔ تو ناظرین، تمام باتوں سے، احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہم آب زمزم کے اندر پانی شامل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کو آب زمزم پانی پلانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم زیادہ سے زیادہ پانی پئیں، ہماری بیماریاں، ہماری پریشانیاں ختم ہو۔ تو ناظرین، پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ یعنی کہ اگر کسی نے سعودیہ سے اگر آب زمزم کا پانی منگوانا ہو، اس کا کوئی خرچہ ہوتا ہے سعودیہ سے منگانے کا، پیک شدہ خالص پانی۔ تو اب تو جدید سہولیات ہیں، سفر آسان ہو چکے ہیں، جون سی چیز مرضی بازار سے منگوا سکتے ہیں، سعودیہ سے منگوا سکتے ہیں، گھر بیٹھے آپ کو وہ فری ڈلیوری میں، فری میں
یعنی کہ آپ کو پانی ملے گا، فری سے مراد ہے آب زمزم ملے گا، اس کا خرچہ جو ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا، اس کا خرچہ جو ہے وہ شپ کا، جہاز کا، ڈاک کا خرچہ دینا پڑے گا، آپ کے گھر پانی آ جائے گا اگر آپ اس کا بل ادا کریں گے۔ تو ناظرین اگر ایسا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے پانی خالص ہی دینا ہے تو آپ بلٹی کرا سکتے ہیں وہاں سے، اور وہاں سے منگوا سکتے ہیں، بعد میں بہت ساری سہولیات ہیں۔ لیکن بات کرنے کا مقصد ہے اگر پانی کم ہو تو اس کے اندر پانی ملا سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی عیب نہیں، اس کے اندر کوئی فراڈ نہیں، کوئی دھوکہ نہیں، پانی اسی طرح پاکیزہ رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے بھی جائز قرار دے دی گیا، صحابہ کرام محدثین نے اور سائنسدانوں نے بھی واضح کر دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا، اللہ رب العزت ہر ایک مسلمان کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے اور وہاں پہ جا کر زیادہ سے زیادہ آب زمزم کا پانی پئیں اور زیادہ سے زیادہ پیٹ بھر کر پئیں، جتنا مرضی پانی پئیں۔ تو اللہ رب العزت ہر ایک ساتھی کو، ہر مسلمان کو حج کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے اللہ رب العزت ان کو عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ بہت ہی زیادہ بہاریں ہوتی ہیں مکے کی، مدینے کی، اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔